بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ۔ امام خدری فرماتے ہیں کہ اور جب وہ شخص انتقال کر جائے جس کے لیے خیار ہو تو اس کا خیار شرط باطل ہو جائے گا اور اس کے ورثہ کی طرف وہ خیار منتقل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر زید نے بکر سے کوئی سامان خریدا اور زید کے لیے خیار شرط ہے، لیکن زید کا انتقال ہو جائے اسی 3 دن کے اندر تو بیع تام ہو جائے گی اور اس کے ورثہ کی طرف وہ جو خیار شرط ہے وہ منتقل نہیں ہو۔ اب یہ زید کا لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے خیال لیا تھا تو اب بھی خیال باقی ہے، نہیں۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یورث عنہ، کہ اس کا لڑکا اس کا وارث ہوگا، یعنی خیار شرط کا وارث ہوگا، گویا ان کے نزدیک یہ خیار شرط منتقل ہو جائے گی۔ لأنہ حق لازم ثابت فی البیع، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایسا حق ہے جو یعنی خیار شرط جو لازم ہے اور ثابت ہے بیع میں۔ امام شافعی پر کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے امام اعظم سے ہمیشہ اختلاف میں رہے اور یہ امت کے لیے رحمت ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جہاں امام اعظم کے قول پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس حالات اور تقاضے کی رعایت کرتے ہوئے امام شافعی کا قول موجود ہے، اس پر امت چل سکتی ہے۔ فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، تو اس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔ کا خیار العیب والتعین، جیسا کہ خیار عیب اور خیار تعین میں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر زید نے خریدا تھا، مان لیجئے ایک بکرا خریدا اور خریدتے وقت اس میں عیب ظاہر نہیں تھا، لیکن خرید لیا اور خیار عیب ہوتا ہے، خواہ وہ بائع کو چاہے مشتری کو خیار عیب ہے۔ اب 3 دن کے اندر مان لیجئے مثال ہے، 3 دن تو خیار شرط کے لیے، مثال کے طور پر 3 دن کے اندر وہ مر گیا اور مرنے کے بعد جو ہے اس کی وراثت بٹی تو لڑکے کے حصے میں وہ بکرا آیا تو دیکھا اس میں عیب ہے، تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ خیار عیب کی وجہ سے اس کو مبیع کو واپس کر دے اور کہے مجھے صحیح سالم دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیار عیب مرنے کے بعد بھی خیار عیب باقی ہے ان کے وارثین کے۔ اسی طرح خیار تعین ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے 2 غلام بیچا تھا یا 2 گھوڑا بیچا تھا یا 2 سامان بیچا تھا اور دونوں میں سے کہا تھا کہ مشتری کو اختیار ہے، اس میں سے 2 میں سے جو چاہے آپ لے لیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے لڑکوں کو اختیار ہوگا، ان میں سے جو چاہے متعین کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امام شافعی نے جزیہ پیش کیا، وہی جزیہ جو امام اعظم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ یہاں پر امام اعظم کے نزدیک بھی اسے خیار عیب ہے اور خیار تعین ہے، اسی کو دلیل بنا کر کے امام شافعی نے پیش کیا۔ اس سب کا جواب آگے دیں گے۔ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيَّةً وَإِرَادَةً، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مشتری کو یا مرنے والے شخص کو جو اختیار ہے یہ اختیار نہیں ہے مگر مشیت اور ارادت، یعنی خیار شرط جو ہے وہ ایک مشیت ہے، ایک ارادہ ہے، اور ارادہ کا انتقال یعنی منتقل ہونا متصور نہیں ہے۔ کسی کا ارادہ اور کسی کی مشیت منتقل نہیں ہوتی وراثت میں، اور خیار شرط میں جو خیار شرط حاصل ہے مشتری کو چاہے بائع کو، یہ خیار شرط اور یہ ایک مشیت ہے اور ایک ارادہ ہے جو ایک سمجھیے تو بائع اور مشتری کے درمیان اس ارادے کی پابندی کا لزوم ہوا تھا، تو اور یہ ارادہ یہ مشیت جو ہے یہ وراثت میں بڑھتی نہیں ہے، منتقل نہیں ہوتی۔ وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبُلُ الْانتقال،
اور وراثت تو ان چیزوں میں جاری ہے کہ جو انتقال کو قبول نہ کرے. انتقال سے مراد منتقل ہونا ہے نہیں، وفات کے معنی میں نہیں ہے. بے خلاف خیال العیب، بے خلاف خیال عیب کے، جس کی طرف امام شافعی گئے ہیں. لأن المورث استحق المبیع سلیما، اس لیے کہ مورث مستحق ہے اس بات کا کہ بیع جو ہے، مبیع جو ہے وہ صحیح سالم ہو. یعنی وراثت میں جو مال ملے وہ مال صحیح و سالم ملے. اور ان کے والد نے خیار عیب کے ساتھ سامان خریدا، یا مثال کے طور پر خیار عیب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عیب نکل آئے تو اسے واپس کرنے کا حق ہے. تو وراثت میں جو بھی مال ہو وہ سب صحیح سالم ہو، اور ان کے لڑکے کو جو مال مل رہا ہے وراثت میں، یا جو مبی مل رہی ہے، وہ صحیح سالم نہیں. تو اب اسے اختیار ہے. خیر ہے. فَكَذَلِكَ الْوَارِثُ فَإِمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ لَا يُورَثُ، اور ایسے ہی وارث تو جب کہ نفس خیار میں ہو تو وہ اس کا وارث نہیں ہوتا. وَخِيَارُ التَّعْيِينِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابتداءً لِاخْتِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، اور خیار تعین تو یہ وارث کو حاصل ہے ابتداءً ہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملک میں غیر کی ملک مختلف ہونے کی وجہ سے. دو غلام تھا یا دو گھوڑا تھا، اس نے خریدا، اور دو گھوڑے اور دو غلام میں سے کوئی ایک ہی خریدا ہے، لیکن متعین نہیں ہے. سیدھے کہا دیا کہ ان دونوں میں سے جو آپ چاہیں آپ لے لیں، اور اسی چکر میں انتقال ہو گیا اس کا. تو اب اس کا وارث جو ہے اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ خیار تعین اسے حاصل ہو. ورنہ تو ہوگا کیا کہ دو غلام ہے یا دو گھوڑے ہیں یا دو سامان ہے، اس میں سے ایک ہی مالک ہے نا مشتری کا، اور مشتری کا مال کی ملکیت ایک ہی ہے، اور ایک جو ہے بائع کی ملکیت ہے. اور اگر وہ تعین نہ ہو تو ایک کی جو یہ لینا چاہتا ہے ممکن ہے وہ بائع کی ملکیت ہو، اور جو وہ بائع دینا چاہتا ہے ممکن ہے یہ. تو اب وہاں پر خیار تعین ہے کہ بھائی متعین کر لیجئے آپ کو کون سا والا غلام لینا ہے یا کون سا والا گھوڑا لینا ہے. ہاں، بے ملک الغیر لا ان یورث الخیار، نہ اس بنیاد پر کہ اسے خیار شرط ہے یا خیار شرط کا وہ وارث ہوا، ایسا نہیں ہے. یہ خیار تعین ہے اور خیار عیب ہے جو اس کو حاصل ہے، وراثت میں نہیں آئی ہے، اسے حاصل ہے. قال